ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا. اب افغانستان کی زمین کو دہشت گردوں کے جو ہے وہ لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ نہیں ختم کریں گے تو ہم ختم کریں گے اسے. جی بالکل، بڑے ہی پرتکلف اس دعوت کا اہتمام کیا گیا. یہ عشائیہ دیا گیا چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار کی جانب سے سینیٹر رانا ثناء اللہ کے سینیٹر بننے پر، اور یہاں پر بزنس کمیونٹی کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. انہوں نے رانا ثناء اللہ کے سامنے اپنے جو مسائل تھے وہ بھی رکھے ہیں، اور رانا صاحب نے ان کو ان مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. اس وقت رانا صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج اس موقع پر آپ کے اعزاز میں بھی یہ دعوت رکھی گئی اور تاجروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. یہ دعوت تو ایک ذریعہ تھی. اصل میں جو ہے وہ فیڈمک کے جو نئے بورڈ کے ڈائریکٹر صاحبان ہیں اور رانا اظہر وقار صاحب جو چیئرمین ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات، ان کے جو مسائل ہیں، جس طرح سے یہ بہتر انداز سے پرفارم کر سکتے ہیں، فیڈمک کو ایک کامیاب انڈسٹریل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف فیصل آباد بلکہ پنجاب اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اصل مقصد تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا. تو آج یہاں پہ فیصل آباد کے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی جو پرابلمس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ پرائم منسٹر سے اور فائنانس منسٹر سے ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ ایک ملاقات بھی ارینج کروائیں گے جس میں یہ سارے صاحبان جو ہیں وہ تشریف لائیں وہاں پہ اسلام آباد، اور اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں اور ان کو حل کیا جائے. سر، فیصل آباد کے مسائل تو آپ حل کرتے ہی رہتے ہیں. اس وقت چونکہ آپ کا مقام جو ہے وہ نیشنل سطح کا بھی ہے، تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، اس میں جو ہے دوحہ مذاکرات بھی کس طرف چیزوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ چیزیں کسی طرف نہ جا رہی ہیں نہ جائیں گی. بڑی سیدھی بات ہے کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال بلکہ پورے 78 سال جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، ہم نے افغانستان کے اپنے برادر بھائیوں کی اسلامی ملک کی ہم نے خدمت ہی کی ہے. ہم نے ان کی میزبانی بھی کی ہے، ہم نے ان کی جنگ بھی لڑی ہے، ہم نے ہر طرح سے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے. لیکن اس کا صلہ جو اب ہمیں مل رہا تھا کہ ہم روز اپنے پیاروں کے، اپنے جوانوں، اپنے افسروں کے جنازے اٹھا رہے تھے. یہ بہت ہم نے پچھلے 2 سال سے، 3 سال سے، 5 سال سے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس چیز کو ختم کریں، اس کا کوئی بندوبست کریں. لیکن بہرحال اب این ایف والی بات ہے. اب جو پرائم منسٹر نے جس دن غالباً 29 جنازے ہم نے اٹھائے اپنے نوجوان افسروں کے اور جوانوں کے، تو اس دن پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ چوائس کر لیں دہشت گردی میں اور پاکستان میں. اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اب ہر قیمت پہ افغانستان کو اپنی زمین سے دہشت گردی کی وہ کارروائیاں جو پاکستان میں آگے ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. سر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ راہ راست پر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کا اس وقت جو ہے وہ کیا موقف ہے کہ کیا وہ اس جو پاک افغان بارڈر پہ چل رہا ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا. اب افغانستان کی زمین کو دہشت گردوں کے جو ہے وہ لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ نہیں ختم کریں گے تو ہم ختم کریں گے اسے، ہم وہاں پہ ایکشن لیں گے. اب یہ فیصلہ ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا. باقی اگر وہ خود کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم نے کیا بھی ہے اور آئندہ بھی کرنا پڑے گا تو کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ جاری رہے اور ہم اسی طرح سے جنازے اٹھاتے رہیں. دہشت گردی کا جو ہے وہ جاری رکھنے کا سلسلہ نہیں رہے گا، اور اس وقت جو ہے پاکستان کی ریاست مذاکرات تو کر رہی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ انف از انف. اب افغانستان کو اس دہشت گردی سے میں یا پاکستان کی ریاست سے تعلقات میں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا. جی.